ستاروں کی موت پارٹ 3۔ فریدی جواب دیے بغیر باہر جا چکا تھا۔ حمید کراہتا ہوا اٹھا، فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد فریدی کی لنکن کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی۔ حمید نے ابھی تک پوچھا نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد فریدی بولا تھا، کیا تمہیں علم ہے کہ جھاڑیوں کے اس سلسلے کے درمیان بالآخر ایک پتلی سی پگڈنڈی دریافت کر لی گئی؟ نہیں، میں جشن برپا کرنے میں مشغول تھا اور اس خوشی میں شکارگاہ کا پروگرام اللہ میاں کی طرف سے ختم ہو گیا۔ فریدی اس کی بکواس پہ دھیان دیے بغیر بولا، پگڈنڈی ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں چھپ کر رہنے کے لیے خاصی گنجائش تھی اور وہیں وہ خالی کارتوس بھی ملے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی بندوق کارتوس پر خالی ہونے کی تاریخ نہیں چھاپ سکتی، لیکن خالی کارتوسوں سے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے نا کہ وہ کب خالی ہوئے ہوں گے۔ حمید کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کارتوسوں پر انگلیوں کے نشانات بھی ملے۔ بس اب پبلک کے نشانہ ہائے انگشت لیتے پھریں گے۔ حمید جھنجلا کر بولا، میں اس طریقہ کار کو فضول سمجھتا ہوں۔ بعض حالات میں قطعی طور پہ تمہارا خیال غلط ہے۔ فریدی نے ونڈ اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے کہا، بہرحال اس قسم کے نشانات ہمارے مصدقہ ریکارڈز میں موجود نہیں ہیں، لیکن غیر مصدقہ نشانات کی فائل میں اس کی مماثل مل گئی ہے۔ اوہو، تو یہ قصہ ہے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ لاڈو، یہ کیا بلا ہے؟ ایک فرم کا نام ہے جو مختلف قسم کے بزنس کرتی ہے۔ پچھلے سال اس کا ایک کارکن قتل کیا گیا تھا۔ اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ اس کے دستے پہ ایسے ہی نشانات پائے گئے تھے، لیکن ہمارے ریکارڈ میں نہیں مل سکے اور وہ غیر مصدقہ نشانات کی فائل میں ڈال دیے گئے ہوں گے، ہے نا؟ حمید برا سا منہ بنا کے بولا، اور اب وہ ان نشانات سے مماثلت رکھتے ہیں جو ان کارتوسوں پہ پائے گئے ہیں، لہٰذا اب ہمارا فرض ہے کہ خلا میں ہاتھ پاؤں مارتے رہیں۔ لاڈو والا کیس شاید چیٹرجی کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس کارکن کا قتل آج بھی پردہ راز ہے۔ تو اب آپ لاڈو میں کیا کریں گے؟ بس دیکھنا۔ حمید خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر بعد بولا، ضروری ہے کیا یہ کہ اچھا خاموش رہو۔ فریدی بولا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات تم مجھے اسسٹ کرو، اور ان اوقات میں جو آپ کے بعض اوقات سے مختلف ہوں تو؟ حمید نے سوال کیا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ حمید اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا آخر وہ کیسا احمق قاتل تھا جو خنجر کے دستے پہ اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ گیا اور اب کارتوسوں پر بھی۔ پھر اس نے یہ چیز فریدی کے سامنے بھی بیان کر دی۔ یہ چیز غور طلب ہے، فریدی بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ غیر مصدقہ نشانات کے پورے ریکارڈ کی چھان بین ہونی چاہیے تھی۔ میں سمجھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی نشانات کچھ اور کیسوں میں بھی نظر آئیں۔ اچھا، دفتن فریدی نے گاڑی روک دی۔ حمید نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بائیں جانے والی عمارت پہ لاڈو کا بورڈ نظر آیا۔ تو ہم یہاں کس سے ملیں گے؟ کسی بھی ذمہ دار آدمی سے ہم یہاں ملتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی ذمہ دار آدمی نہ مل سکا۔ چوکیدار نے بتایا کہ لاڈو کے دفاتر 3 بجے بند ہو جاتے ہیں اور اب 4 بج رہے تھے۔ واقعی اسمِ باسماں ہیں یہ لوگ، 3 ہی بجے دفاتر بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ فٹ پاتھ سے گاڑی کی طرف مڑ ہی رہے تھے کہ اوپری منزل سے کسی نے فریدی پہ چھلانگ لگائی، لیکن اس کے شانوں پر سے ہوتا ہوا سڑک پہ جا پڑا، کیونکہ فریدی نے بڑی پھرتی سے اپنے گھٹنے فرش پر ٹیک دیے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں فریدی کا ریوالور بغل کے ہولسٹر سے نکل آیا۔ حملہ آور سڑک پہ گھٹنوں کے بل پڑا ہوا اور ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹریفک رک گیا تھا، چوراہا قریب ہی تھا۔ فریدی اس کی طرف جھپٹا، لیکن قریب پہنچنے سے قبل ہی حملہ آور منہ کے بل گر چکا تھا۔ حمید کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئیں۔ یہ تو وہی ڈائریکٹر ہے، اس نے ہکلا کر کہا، اور یہ مر بھی رہا ہے۔ فریدی آہستہ سے بولا تھا۔ وہاں بھیڑ ہونے لگی تھی۔ فریدی نے ہاتھ ہلا کر انہیں ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈیوٹی کانسٹیبل بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ فریدی نے انہیں چند ہدایات دی اور عمارت کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی، غالباً وہ بالکنی سے کودا تھا۔ حمید نے اس خنجر کو اٹھانا چاہا جو حملہ آور کے ہاتھ سے نکل کے قریب ہی پڑا تھا۔ نہیں، اسے ہاتھ نہ لگانا، کسی کو لاش کے قریب مت آنے دینا، اس نے ڈیوٹی کانسٹیبل سے کہا تھا۔ اب وہ اوپری منزل کے زینوں کی طرف جا رہا تھا۔ حمید نے ایک دکان سے علاقے کے تھانے انچارج کو فون کر دیا تھا، پھر وہ لاش کے پاس واپس آ گیا۔ مرنے والے نے فریدی پہ چھلانگ لگائی تھی، حمید کو یقین تھا، اور اس نے اس کی مٹھی میں جکڑے ہوئے چاقو کو بھی سڑک پہ پھسلتے دیکھا تھا، لیکن اتنی بلندی سے چھلانگ لگا کر حملہ کرنے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ وہ تو ایک طرح سے خودکشی تھی۔ فریدی ابھی تک واپس نہ آیا تھا، ویسے حمید بار بار زینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تھانے کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد حمید بھی
زینو کی طرف جھپٹا تھا۔ زینو کا اختتام بالکنی پہ ہوا، وہ وہاں پہ رک گیا کیونکہ بالکنی سنسان پڑی تھی۔ دفعتاً فریدی ایک دروازے سے برآمد ہوا اور حمید کو دیکھ کے رک گیا تھا۔ کیا قصہ ہے؟ حمید نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ صرف ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن وہ بالکل خالی پڑا ہے۔ فریدی نے برابر والے دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دکھائی دیا۔ فریدی نے اس سے برابر والے فلیٹ کے مکین کے متعلق پوچھا۔ جی کوئی صاحب رہتے تو ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں جانتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی اس بالکنی سے ایک آدمی نیچے کود کے مر گیا ہے۔ کود کے مر گیا مطلب؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ جی ہاں، شبہ ہے کہ وہ اسی فلیٹ کا مکین تھا۔ آپ کون ہیں؟ پولیس؟ اوہ، تو میں کیا کر سکتا ہوں جناب؟ کچھ دیر کے لیے نیچے چلیے اور ذرا آپ شناخت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آ گیا تھا۔ اس پہ بوکھلاہٹ کا دورہ پڑ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے لاش دیکھی اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے تھے۔ آپ کچھ دیر آرام کیجیے۔ جی ہاں، نہیں کوئی بات نہیں، ضرور، وہ ہاپتا کاپتا بولا اور واپس اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں مرنے والے کے فلیٹ میں واپس آئے۔ یہ نشست کا کمرہ تھا۔ صوفہ سیٹ کے درمیان ایک چھوٹی سی میز، وائٹ ہارس کی بوتل اور 2 گلاس رکھے تھے۔ کسی بھی جگہ بدنظمی کے آثار نہیں تھے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ فریدی نے حمید کی طرف مڑ کے کہا تھا۔ اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی۔ ارے گرے آپ تھے اور خیال میں ظاہر کروں؟ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی حملہ آور نے کسی پر اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ آج آپ نے دیکھ لیا۔ تم نہیں سمجھے، فریدی برا سا منہ بنا کے بولا تھا۔ حمید نے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف ایک تصویر دیکھنے لگا۔ یہ تصویر فلم اسٹار آشا کی۔ تو یہ ڈائریکٹر صاحب خود بھی اس کے پروانوں میں سے تھے؟ حمید بڑبڑایا۔ سنجوکتا کا فنانسر بے موت مر گیا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر بولا، ذرا اسے بلا لاؤ۔ اشارہ مرنے والے کے پڑوسی کی طرف تھا۔ حمید اس کو لے کے آیا تھا۔ وہ یہاں تنہا رہتا تھا؟ فریدی نے پوچھا تھا۔ جی ہاں۔ آپ سے کیسے تعلقات تھے؟ بس ایسے ہی کہ نام نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے بات کرتے رہے اور وہاں سے دونوں نکل آئے تھے۔ جینی ابھی آفس میں آ کر اپنی میز پر بیٹھی تھی۔ پچھلی شام کی ایک ڈاک نکالی بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ سنا تم نے؟ کیا ہوا؟ کل یہاں غضب ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ محکمہ سراغ رسانی کے کرنل فریدی کا نام سنا ہے تم نے؟ جی ہاں، وہی جو کمل کمار والے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ کل ہمارے آفس آیا تھا۔ اچھا، کس وقت؟ شاید جب آفس بند ہو چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ ارے کیا بتاؤں، بڑی حیرت انگیز باتیں آ رہی ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈائریکٹر بہزاد یہیں رہتا تھا۔ اوپر؟ یعنی اوپر والے فلیٹوں میں سے کسی میں؟ ہاں، اور وہ کود کے مر گیا؟ مطلب یہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے فریدی پہ چھلانگ لگائی تھی اور اس کے ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ ارے باپ، کیا کرنل فریدی نے اسے مار ڈالا تھا؟ ارے نہیں، خود ہی مر گیا تھا۔ اتنی اونچائی سے کودے گا تو کیا ہوگا؟ جینی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اب وہ یہاں پوچھ گچھ کر رہا ہے؟ یہاں کہاں؟ بوڑھی عورت کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتی رہی اور پھر بولی، ابھی وہ جنرل مینیجر کے کمرے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی بلوایا جائے گا۔ ہمیں کیوں؟ ارے ہم دونوں کا سیکشن اسی سے ہے تو ظاہر ہے وہ سب سے ہی پوچھ گچھ کر رہا ہے نا۔ تو کیا وہ آپ سے بہزاد کے متعلق سوال کرے گا؟ لیکن ہم بہزاد کو کیا جانیں؟ اس کی فلم سنجوکتا کے لیے کس نے ایکسٹرا آرٹسٹ مہیا کیے تھے؟ پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں کیے تھے۔ ہم سے تو بڑی کمپنیوں سے معاملات ہوتی ہے یقیناً۔ بقیہ لوگ تو ٹٹپوجھیے والوں سے کام چلاتے ہیں۔ جینی پھر کچھ کہنے والی تھی کہ جنرل مینیجر کا اردلی کمرے میں آیا اور جینی کو مخاطب کر کے بولا، صاحب نے سلام دیا ہے مجھے۔ میں جینی کو محسوس ہوا جیسے خود اسے کرسی سے جکڑ دیا گیا ہو۔ آخر اسے کیوں بلایا گیا؟ جاؤ بھائی۔ بالآخر وہ اٹھی اور چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنرل مینیجر کے کمرے میں تھی۔ اس میں 2 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک دوہرے بدن کا تھا اور دوسرا چھریرے جسم والا۔ پہلے آدمی سے اس کی نظریں ملی اور وہ کانپ کے رہ گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے آنکھوں ہی کے راستے اس کے جسم کی ساری قوت نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ مس جینی، جنرل مینیجر نے کہا، آپ محکمہ سراغ رسانی کے ایک آفیسر ہیں اور تم سے باس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے تیسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھتے وقت اس کی نظریں پھر ملی تھیں۔ عجیب سی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی اور خوابناک۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہیں بیٹھے بیٹھے سو جائے گا۔ وہ پھر کانپ گئی تھی، لیکن اس کی آواز سن کے ایسا محسوس ہوا جیسے 1000 آدمی اس کی طمانینت قلب کے لیے ہمدردانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کہنا؟ مجھے افسوس ہے محترمہ، آپ کو تکلیف دینی پڑی، اس نے کہا تھا۔ جی فرمائیے، وہ ہکلائی۔ آپ کے باس سے کب ملاقات ہو سکے گی؟ بہت مشکل ہے، وہ ہکلائی پھر سے۔ میں نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ اوہ،
وہ ہفتے میں صرف ایک بار آتے ہیں، کوئی مخصوص دن مقرر نہیں ہے ان کا۔ اس نے جنرل مینیجر کی طرف دیکھا تھا۔ مجھ سے 1 سال میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی ہے جناب۔ بڑی عجیب بات ہے۔ نہیں عجیب بات ہے جناب، میں بتا تو چکا ہوں آپ کو۔ وہ سوچ رہا تھا۔ پھر وہ جینی کی طرح متوجہ ہوا۔ کیا آفس ہی کے اوقات میں آتے ہیں؟ جی نہیں، 3 بجے کے بعد آتے ہیں۔ تو آپ کو 3 بجے کے بعد ٹھہرنا پڑتا ہوگا؟ جی ہاں۔ لیکن آپ کل یہاں نہیں تھی۔ وہ یوں ہی رواداری میں جی ہاں کہہ گئی اور اب سوچ رہی تھی کہ کس طرح بات بتائے۔ جاسوسی ناول پڑھ کے اس کا جو ذہن تھا وہ بال کی کھال نکالنے کا عادی ہو گیا۔ فوراً ہی اسے خیال آیا کہ کہیں غلط بیانی کرنے کی مرتکب نہ گردانا چاہیے۔ جی ہاں، میں کل نہیں تھی۔ دراصل میری ڈیوٹی صرف 3 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ جب باس کو آفس نہیں آنا ہوتا تو آفس تو صبح سے 3 گھنٹے کے لیے، اور جب آنا ہوتا ہے تو 3 بجے کے بعد سے کسی بھی وقت تک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ غالباً آپ نے کہا تھا کہ آپ کو علم نہیں کہ وہ کب آئیں گے؟ جی ہاں، اگر انہیں کل آنا ہوتا تو وہ مجھے آج بتا دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ اطلاع مل جاتی، اور کل میں 3 بجے کے بعد ہی آؤں گی۔ اچھا، آپ میرا کارڈ رکھ لیجئے۔ جب بھی ملاقات ہو ان سے کہیے گا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ براہ کرم ان سے وقت لے لیجئے گا۔ جی بہت اچھا، جینی نے کہا تھا، اور کارڈ بغیر دیکھے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ جینی وہیں بیٹھی تھی۔ جنرل مینیجر اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے کھنکھار کے کہا، پتہ نہیں کیا چکر ہے، گڑے مردے کیوں اکھاڑے رہے ہیں؟ اس کمبخت کو بھی اسی وقت حملہ کرنا تھا۔ لیکن اس کا ہماری فرم سے کیا تعلق ہے؟ وہ باس سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ جینی نے پوچھا تھا۔ پچھلے سال یہاں کے ایک شعبے کا مینیجر قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل کا پتہ پولیس نہیں لگا سکی تھی۔ اب یہ لوگ پھر سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کرتے پھر رہے ہیں، لیکن باس کے علاوہ اس کے متعلق اور کوئی نہیں جانتا۔ جینی سوچتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ وہاں پہ مسز رگھوبیر جو موجود تھی، بوڑھی عورت، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ وہ باس سے ملنا چاہتے ہیں، جینی نے بتایا تھا۔ باس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ پچھلے سال یہاں کوئی قتل ہوا تھا، اسی کے سلسلے میں۔ اوہ اچھا، ہاں تھا تو۔ دوسری طرف رات کے کھانے پہ فریدی شروع سے ہی خاموش تھا۔ حمید نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانے کے بعد لائبریری میں کافی پیتے وقت فریدی نے مسکرا کے کہا، بعض اوقات ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ خود کو محکمہ سراغ رسانی سے متعلق سمجھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہی شرمناک بات، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ کب استعفیٰ دے رہے ہیں؟ فریدی کافی کی پیالی رکھ کے سگار سلگا رہا تھا اور حمید اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سگار سلگا کے اس نے کہا، سنو گے کیا غلطی تھی؟ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ڈائریکٹر بہزاد اس وقت کہاں تھا جب کمل کمار کے گھوڑے پر فائرنگ ہوئی۔ اوہ، تو کیا وہ کیمرے والے ٹرک پر نہیں تھا؟ نہیں تو کہاں تھا؟ کیمپ میں۔ وہ کئی دن سے کوشش کر رہا تھا کہ اغوا کے منظر کی فلم بندی ہو جائے، لیکن مطلب ابرآلود ہونے کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس دن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر ذرا بھی دیر کے لیے دھوپ نظر آئی تو وہ اس منظر کو ضرور ٹیک کرے گا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ جیسے ہی دھوپ نظر آئی متعلقہ لوگ شوٹنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عین وقت پہ بہزاد کے پیٹ میں بڑے زوروں کی اینٹھن ہوئی، وہ بے دم ہو گیا، لیکن یہی چیختا رہا کہ شوٹنگ ہوگی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ وہ ٹرک پر جائے۔ وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور وہ رفع حاجت کے لیے جھاڑیوں میں چلا گیا تھا، اور پھر بقیہ لوگوں نے اسے حادثے کے بعد دیکھا تھا۔ حمید کچھ نہ بولا، فریدی بولتا رہا۔ کیمپ میں اس کے پاس 2 نالی بندوق تو تھی، تو پھر آپ کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ یہی کہ اب اسے کمل کمار کے قتل کے الزام میں پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ کارتوسوں پہ اسی کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے، اور اس خنجر پر بھی جو پچھلے سال لاڈو کے ایک کارکن کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ چلیے بھائی، نجات ملی درد سر سے، حمید نے طویل سانس لے کر کہا۔ لیکن پھر آپ کیوں ادھر ادھر پوچھ گچھ کرتے پھر رہے ہیں؟ کچھ دیر پہلے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں۔ 7 بجے فنگر پرنٹ سیکشن کے انچارج نے فون پہ اطلاع دی تھی کہ وہ سارے نشانات بہزاد ہی کی انگلیوں کے تھے۔ اس کے فلیٹ سے جو بوتل اور گلاس لایا ان پر بھی اس کی انگلیوں کے نشانات ہیں، لیکن وہ میز پر تو 2 گلاس تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی رہا ہو، لیکن وہ بہت محتاط تھا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ مرتے وقت وہ بہت زیادہ نشے میں تھا، کیونکہ وہاں پہ گلاس دیکھ کے تو لگ ہی رہا تھا۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہوگا؟ میں چاہوں تو کیس یہیں ختم ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے ضرور چاہیے، لیکن یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں، کیونکہ
ان 2 کے علاوہ بہزاد قتل کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ غیر مصدقہ نشانات کی فائل میں کئی کیس اور ملے ہیں، لہٰذا اب کسی عامل کامل کی مدد سے اس کی روح کو گرفتار کرنے کی کوشش کیجیے۔ فریدی جو بجھا ہوا سگار سلگا رہا تھا سر اٹھا کے بولا، اصل مجرم کی تلاش کسی روحی کی تلاش ثابت ہوگی۔ اصل مجرم؟ حمید جھنجھلایا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ایسی صورت میں جبکہ دھیرج بلا شبہ وہ سارے نشانات اسی کی انگلیوں کے تھے اور وہ مر چکا ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ چھرا لے کے مجھ پر کیوں کودا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق وہ بہت زیادہ نشے میں تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔